ناز بلوچ آج آصف زرداری صاحب کی جو تقریر وہ تو بڑی خطرناک باتیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو خطرہ ہوا تو وہی بچائیں گے جو لے کر آئے تھے, اور جو اگلا وزیر اعظم آیا وہ عمران خان کو بھی جیل بھیجے گا. آپ بتائیے اس سٹیٹمنٹ کا کانٹیکس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح آپ نے بھی بات کہی کہ اب جو تجزیہ نگار ہیں, جو تجزیہ نگار کل تک بیٹھ کے عمران خان صاحب کے گن گاتے تھے اور پی ٹی آئی کے ترانے گاتے تھے, اور پی ٹی آئی کا جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی سے بڑھ کے پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن بیٹھ کر کرتے تھے, آج وہی تجزیہ نگار بیٹھ کر کھل کر پی ٹی آئی کی پالیسیز کے اوپر, حکومت کی ناکامی کے اوپر, اور 100 روزہ خود ساختہ جو پلان انہوں نے خود اپنے آپ کو ٹارگٹ دیا اس کی ناکامی کے اوپر کھل کر آ کر تبصرہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ تبدیلی ہے کہ اتنے سارے وعدے کیے گئے اور ان وعدوں کو پورا کرنے کے بجائے یو ٹرن پہ یو ٹرنز جس طرح سے لیے ہیں, تو یہ یو ٹرن کی جو تبدیلی ہے یہ پوری قوم دیکھ چکی ہے. اچھا, اس کے اوپر اب آپ جو کل بھی یہی سارا سلسلہ چلتا رہا اور باتیں ہوتی رہیں کہ جی زرداری صاحب جو ہے وہ حکومت کی مدت پوری نہ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ ہر پاکستانی یہی بات کر رہا ہے اس وقت, کیونکہ حکومت اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ چلتی نظر نہیں آ رہی ہے. کوئی سمت کا تعین جو انہوں نے کہا تھا کہ 100 دن کے اندر ہم اپنا پلان بتائیں گے, اپنا روڈ میپ بتائیں گے, تو واز دس دا روڈ میپ؟ یہ روڈ میپ تھا کہ آتے ہی آپ 100 دن کے اندر 20 روپے جو ہے وہ کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیں, جبکہ خود ہی یہ کہتے تھے کہ 1 روپے کرنسی ڈی ویلیو ہونے پہ اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے, اور جو قرضے ہم نے دینے ہیں اس کی مد میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہی فائنانس منسٹر صاحب پارلیمنٹ میں بڑے افسردہ چہرے کے ساتھ دکھ بھرے لہجے میں روتی صورت لے کر کہتے تھے 1 روپیہ تیل کی قیمت جو ہے اونچی ہو گئی ہے اور بڑھ گئی ہے تو قوم کا نقصان ہے, عوام بیچاری خودکشی بڑھ رہی ہے, عوام کا کسی کو فکر نہیں ہے. جبکہ اس وقت فار انفارمیشن آف دا پی ٹی آئی ریپرزینٹیٹیو, آئی ڈونٹ نو ہو از ان دا شو جو بیٹھے یہاں پہ, علی محمد خان, اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں $80 پر بیرل سے نیچے آ کے $50 فی بیرل کے اوپر تیل جا چکا ہے, اور یہاں پہ تیل کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. سی این جی آپ نے بڑھا دیا, تیل آپ نے بڑھا دیا, آپ نے الیکٹریسٹی کے ریٹس میں اضافہ کر دیا, آپ نے آتے ہی 200 ارب کا عوام کو جو ٹیکہ مارا, آپ نے عوام کو آتے ہی سپلیمنٹری بجٹ کے طور پہ ایک اور برڈن جو اتنا بڑا ڈالا, اس میں آپ کو سکون نہیں ملا. آپ نے کہا یہ تو بہت کم ہے, اب تو مزید عوام کے اوپر بورڈ ڈالنا چاہیے. کرتے کرتے انفلیشن 20 سے 30% انفلیشن آپ نے کر دی, آپ کو پھر بھی سکون نہیں ملا, تو آپ گیس بڑھاتے ہیں, پھر آپ پیٹرول کے ریٹس بڑھاتے ہیں, اس میں بھی سکون نہیں ملتا, پھر آپ کرنسی ڈی ویلیو کرتے ہیں, اور پھر آ کے مزے کی بات کے آ کے کہتے ہیں, وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کب یہ ریٹس طے کر لی اور کب ریٹس فلکچویٹ کر کے بڑھا دیے گئے, جبکہ فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری نالج میں تھا. تو اب مجھے آپ بتائیے کہ فائنانس منسٹر کی سٹیٹمنٹس کچھ اور ہیں, وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹس کچھ اور ہیں. اسی بنا کے اوپر آج زرداری صاحب نے کہا ہے کہ وہ کرتارپور, اسی بنا کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ سزا کے طور پر جیل میں ڈالیں گے عمران خان کو. یہ جو بیان تھا زرداری صاحب کا, میں ذرا گزارش کر دوں, وزیر خارجہ اگر راہداری کھولتے ہیں سکھوں کے لیے تو اس کو وزیر خارجہ کہتے ہیں جناب یہ تو گوگلی ماری ہے ہم نے, اور وزیر اعظم کہتے ہیں جی ہم نے گوگلی نہیں ماری ہے. تو یہ جو پوری قوم دیکھ رہی ہے, یہ اس قسم کا جو ڈرامہ ہے یہ اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا. اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ جب پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ ملی تھی, ہم نے ایک عامر پرویز مشرف کے بعد ہمیں جو حکومت ملی, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, آپ نے بہت سارے ایشوز چھیڑ لیے, پہلے میں خرم صاحب کو بھی اس میں شامل کر لوں. خرم صاحب, بعض چیزیں انیویٹیبل ہوتی ہیں اکانومی کے اندر, اگر آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے الیکٹریسٹی پرائسز میں, گیس پرائسز میں, تو آپ کو کرنی پڑتی ہے, نہیں تو آپ بجٹ کے اوپر ہٹ لیتے ہیں. بجٹ سے پیسے دے دیں یا ادھر سے دے دیں, پیسہ تو لوگوں کا ہی جا رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ سارا کچھ جو تھا یہ بھی نالائکی کے زمرے میں آپ شامل کرتے ہیں یا یہ مجبوری تھی کرنا؟ دیکھیے ایکچوئل اگر ہم بیانات سے ہٹ کر نا پالیسی کے اوپر جائیں, ابھی تک پالیسی ہم نے ایک دیکھی ہے جو انہوں نے سپلیمنٹری بجٹ پاس کرایا, اس کے اندر جو ان کی پرائیورٹیز تھیں وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا, بھول گیا ہے, ایک MRI دکھایا تھا اپنی پہلی نشری تقریر میں کہ یہ سٹنٹڈ گروتھ چلڈرن ہے. ہمیں تو کوئی پیسے نظر نہیں آئے اس کے بجٹ میں کہ جی ہماری پرائیورٹی ہے. پھر ڈیم کو کہا کہ ڈیم ہماری بہت بڑی پرائیورٹی ہے. آج بھی دیامر بھاشا کے لیے وہی 26.3 بلین روپیز ہیں جو ہم چھوڑ کر گئے تھے بجٹ کے اندر. چیف جسٹس بھی تو اکٹھے کر رہے ہیں, وہ تو علیحدہ کریں گے اب, اور جتنے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں اس سے کئی 100 گنا صرف اس ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اس کی ایسٹیمیٹ جو ہے نا وہ کاسٹ بڑھ گئی. ٹھیک ہے,
تو سیریس ایشوز تو یہی تھے نا کہ اگر ابھی تک ہمیں پتہ چلتا کہ ایف بی آر میں کوئی بہت ریڈیکل ریفارم، چلو جی پالیسی دے دی ہے، سوائے یہ کہ انہوں نے ایڈمنسٹریشن اور پالیسی کو علیحدہ علیحدہ کیا ایف بی آر میں، اور کوئی ریفارم ہمیں نظر نہیں آیا. یہ اچھا انیشیٹو ہے لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. اٹ ول ٹیک ٹائم نا جی. یہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں گے اچھا جی اس سے ہم جو ہے وہ ریز کریں گے، تو پھر ان دی اینڈ کہاں آ کے کمانڈ ٹوٹی نا جی. کمانڈ ٹوٹ گئی آ کے کہ بجلی بڑھا دو، کھاد بڑھا دو، گیس بڑھا دو. گیس کی وجہ سے بجلی بھی بڑھا دو کیونکہ وہ گیس کے علیحدہ امپیکٹ آیا. اور کل جو گفتگو فرمائی نا جی، اچھا جن لوگوں کو آئی ایم ایف کی نیگوسیشن سے واقفیت ہے، آپ کی حکومت میں بھی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، آپ واقف رکھتے ہوں گے. آئی ایم ایف کی اسٹینڈرڈ ریسیپی جو ہے وہ ایک ڈی ویلیوشن سے اسٹارٹ ہوتی ہے. آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھتی، وہ کہتے ہیں ڈی ویلیو کر دو. پھر وہ کہتے ہیں یہ فسکل ڈیفیسٹ بڑا اوپر جا رہا ہے، یہ سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے، وہ کہتے ہیں ٹیرفس بڑھا دو. اس کے آگے ان کی سائنس نہیں جاتی، ان کی سائنس یہیں تک رک جاتی ہے اور ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں 40 سالوں سے. نہیں تو دیکھیں نا جی، ایشو یہی تھا کہ اگر تو یہ پوری ڈپلومیسی جس کو پہلے بھیک کہتے تھے، اب کہتے ہیں جی ہم تو پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس سے بھی قطع نظر ہم چلے مان لیتے ہیں کہ جی بھیک نہیں ہے، پیکیج ہے، لیکن یا تو پہلے سے اس کی تیاری کی ہوتی. وزیر اعظم کا حلف اٹھانے سے پہلے چاہیے یہی تھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا کر ایک اسٹیبلٹی کریٹ کر کے اگر ہمارے یہ دوست ممالک اتنے ہمیں فنڈز دے دیتے تو آئی ایم ایف پروگرام سے باہر بھی آیا جا سکتا تھا. کوئی ایسا آئی ایم ایف کا پروگرام جلدی فائنلائز کر لینا چاہیے، بے یقینی ختم ہو بے یقینی ختم. اب کل جو صرف یہ جو مڈ ٹرم والی بات نہیں کی، اس کے علاوہ 3 اور بڑی سنجیدہ گفتگو. وزراء کی چھٹی کرانے کی بھی بات کی. انہوں نے اس کا مطلب ہے اپنی ٹیم سے ہی از ناٹ ہیپی ود ہز ٹیم. جو ہے میرے بھائی ہمیں بتائیں گے، میرے خیال میں جو سیریس ایشو تھا وہ یہ تھا، ایک نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ سے نہیں ہوتا تو ہم آرڈیننس کے ذریعے حکومت کریں گے. یہ کوئی اچھی بات نہیں کی، یہ مثبت بات نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں نیب ہوتا تو 50 لوگ اندر ہوتے. بھائی یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، لیکن وہ پارلیمنٹ سے ساری چیزیں نہیں کرا سکتے. تیسری بات یہ کہ ایک طرف تو کریڈٹ لیا کہ جی ہم نے اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دی، پھر انہوں نے کہا جی ہم تو کمیٹی بنا رہے ہیں مینیج کرنے کے لیے اس کو.